کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکیں۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان، چلے گا۔ ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفلیں، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ، لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچا زاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے، اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو لوگ ہمارے پاس آ
کر کے باتیں کرتے ہیں. بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے. بعض جو وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے. یہ حقائق ہے, زمینی حقائق یہ ہے میرے بھائیوں. جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے, کہاں وہ تقویٰ تھا, کہاں وہ تقویٰ, کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے. اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے. علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے, فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے. ذرا غور سے سننا, گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, چلے جاتے ہیں سلام کر کے, کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے, یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے, یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے, یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں, وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی, کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے, بعد میں کسی کے مرید تھے. وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے, بعد میں کسی اور کے معتقد تھے. فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں, عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے, ٹوک بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی. میرے بھائی ہاں, اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں اس کو اتروا لیتے ہیں. کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, اسلام صرف اسلام ہے, اسلام صرف اسلام ہے, اسلام حقیقت ہے. غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے, فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے. آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے. فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم. یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے. اے اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں. دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی. پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی, اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی, لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں, لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو. فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے, تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں. وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت, جو بیٹی کے ساتھ جو ماں بھی ہو, ام المومنین بھی ہو, اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ. وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو. قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا. پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے, ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی, موت کو بھی موت. ہمارا عقیدہ, لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں, کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے, لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے, نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا.
وہ خیر البشر ہوتا ہے، وہ سید البشر ہوتا ہے، وہ رشک بشر ہوتا ہے، وہ افضل البشر ہوتا ہے. ہاں بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو نبی کو موت آتی ہے اور نبی کو موت آئی. توجہ کرنا، میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں، آپ بھی غور سے سنیں. نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے. موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی، جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائزہ نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اذ یاد کرو، حضر یعقوب الموت. ہائے ہائے، قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو. کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت. حضر یا موت حاضر ہوئی، موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے. ہاں اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے. ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتے ہی ہیں. اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا. بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس. تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے. اسی بات ہے ہمارے نبیوں سے، ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا. ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں. ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتہ چلا. اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا. مگر وہ اولاد پیغمبر تھے. ان کے اور ان کی اولادیں، یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے. میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی. میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا. نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے. پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک. اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان. اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے. قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تمہارا خدا ہے. یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے. کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے. اور پھر تشریح آ گئی اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے. توحید بیان ہو رہی ہے مگر
توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے. پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا کون سا خدا کون سا خدا. نہیں کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. کیا بات ہے؟ یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا. اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے کرے. سبحان اللہ. آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کر دوں. علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا. آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں. یا کہا اے مسلمانوں کے پیغمبر آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے خاص کر. دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں. اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا. سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تم نے. تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کروں. میری بات مشکل تو نہیں لگی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان ہی ایک مشکل عنوان ہے نا. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیا، یہ تو سمجھ میں آئے. تو اللہ کے رسول سے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا کیسا ہے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی. 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے. ہر سورت میں سب کا بیان ہے. سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو. یہی قرآن کا معجزہ ہے. توریت کے سارے مضامین، انجیل کے سارے مضامین، زبور کے سارے مضامین، صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں، اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے. اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے، اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے، اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا. اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے. نقطے کا مطلب، اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں، با کا نقطہ نہیں. اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں. ہاں بات یاد رکھنا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن ابو بکر صدیق کا مقتدی ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بے شک بے شک. علی ناطق قرآن ضرور ہے لیکن صدیق اکبر کا وہ 2.5 سال تک کہتے رہے پیچھے اس امام کے، 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے اس امام کے، 12 سال عثمان غنی کے پیچھے اس امام کے. میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا، مرتبہ فاروق اعظم کا کیا، مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا. اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر، فاروق و عثمان علی ہے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے. ایمان کے بڑے تقاضے ہیں. تو بہرحال 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی. ایک بات عرض کروں، آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں. قرآن کی یہی شان ہے. ابھی حفظ کی گلے بند دستار ہوگی، ساتھ حافظ بنے. ایک بات آپ کے سامنے رکھو، جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا.
اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا، جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا، اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہو جائے۔ جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، کلام پڑھتے، اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلْ خَطْحَالِ مَا زُلْفُ ابْرِ اجل تُرے چندن چندرو پرو کندل رحمت کی بھرن برسا جانا، یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ